رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ابو بکر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، چند جملے لکھ لیں، یہ قیامت کے دن ابو بکر کے کام آنے ہیں۔ ہر مشکل میں یہی ابو بکر کو نکالتے تھے پریشانیوں سے۔ ہم کہتے ہیں اپنے لیے کچھ رکھ لو، مشکل آئی کام آئے گا، وہ کہتے تھے نہیں اپنے لیے اللہ کو رکھ لو، مشکل آئی تو وہ کام آئے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے ابو بکر کے مال سے جو نفع پہنچا ہے اس سے زیادہ مجھے کسی کے مال سے نہیں پہنچا۔ ابو بکر یہ بات سن کر رونے لگے، کہنے لگے میں اور میرا مال کیا چیز ہے، جو کچھ ہے سب آپ کا ہی ہے۔ اور ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی، یہ جملہ سنیے گا، اللہ کے نبی ابو بکر کے مال میں ویسا ہی تصرف فرماتے ہیں جیسا اپنے مال میں۔ تصرف سمجھ گئے؟ یوز یعنی ابو بکر کی نیٹ کی آپ کی چیک بک، آپ کا کارڈ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں رہتا تھا، جائیں یوز کر لیں۔ واللہ میں نے آپ نے اللہ کو ایسے دیا اپنا آپ، یا آپ رکھیں اللہ جی، جائیے جہاں مرضی لگا لیں۔ اور جس دن ابو بکر صدیق مسلمان ہوتے ہیں نا، اس دن ان کے پاس 40,000 درہم تھے، 40,000۔ اور درہم آپ کہتے ہیں چاندی کا سکہ ہوتا ہے۔ یہ آج کا درہم مت سوچیے جو دبئی اور یو اے ای میں چلتا ہے، نہیں، چاندی کا سکہ۔ دینار جو ہوتا تھا نا یہ سونے کا ہوتا تھا، گولڈ کوائنز اشرفی، یہ کون سا تھا؟ اور وہ سب کے سب آپ نے اللہ کے نبی پر خرچ کر دیا۔ ایک دن ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا ہوا، عمر فاروق بیٹھے تھے، جیش اسرا کون سا تھا؟ بول دیجئے۔ جیش الاسرا کس لشکر کا نام ہے؟ جنگ تبوک۔ جنگ تبوک۔ ایک دن عمر بیٹھے جنگ تبوک یعنی جیش اسرا کے چندے کا تذکرہ فرمانے لگے، کہنے لگے، سنیے گا، یہ پڑھ کے سناؤں گی آپ کو۔ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں مال صدقہ کرنے کا حکم دیا تو میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر مال صدقہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ یہ تقابل نہیں ہے، شو آف نہیں ہے، نہیں، نیکیوں میں بڑھ سکتے ہیں۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ ابو بکر اور عمر کی نیکیوں میں دوڑ رہتی تھی، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن نہ کرنا مراد ہو تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بھاگ دوڑ کرے، دکھا کے بھی دے سکتے ہیں تاکہ شاید ہمارا دکھانا کسی کو فائدہ دے دے۔ خیر، اب عمر کہتے ہیں اور میں نے اپنا نصف مال صدقہ کر دیا۔ رسول اللہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ اپنے اہل و عیال کے واسطے کچھ چھوڑا ہم نے؟ میں نے عرض کیا باقی نصف، یعنی آدھا چھوڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جب کوئی آ کے اللہ کے لیے بھی دیتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ پیچھے کچھ ہے کہ نہیں، یہ تو نہیں کہ سارا کچھ اسلام کو دے دیا۔ میں نے کہا نہیں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق اپنا سارا مال لیے ہوئے آگے۔ میں سارا مال کو چینج کروں آج کی زبان میں، ہم میں سے کون ہے جو اپنی پوری بینک کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں جو فگر دکھتا ہے سارا ہی دے دے؟ اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ کی توفیق دے۔ سارا مال دے دیا، اور آپ نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اس کے بعد عمر کہتے ہیں میں نے یہ سوچ لیا آج کے بعد ابو بکر سے کسی بات میں بڑھ ہی نہیں سکوں گا۔ اتنا ان اچیویبل ٹارگٹ سیٹ کر کے تھے ابو بکر صدیق نیکیوں کا۔ روتے تھے عمر جب عمر رضی اللہ عنہ کو جب خلافت ملی تھی، انشاءاللہ اینڈ پہ بات شاید رہ نہ جائے، تو ابو بکر صدیق انہی کو نامینیٹ کر کے گئے تھے نا،
تو جو ان کو بیت المال سے ملتا تھا وظیفہ، کیونکہ کپڑے کا کام کرتے تھے. جب آپ کو خلافت ملی، ایک دن میں سیٹل ڈاؤن ہوئی، شام کو پیٹھ پہ کپڑے کی گانٹھ ڈال کے چل پڑے. تو عمر نے کہا یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا تو یہ کام نہیں کروں گا تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو کہا جب آپ اپنے کام کریں گے تو یہ امت کے کام کون کرے گا؟ پھر اس دن پھر ابو بکر کا وظیفہ مقرر ہوا. بیت المال سے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کا فنڈ، جو بھی اجتماعی مال تھا، اس میں سے ابو بکر کو خرچہ ملتا تھا. اور کتنا سوچ کے کم کر کے خرچ کرتے تھے کہ ذات پہ فالتو نہ لگے. جب دنیا سے جانے لگے، جو بچی کھچی کوڑیاں تھی، کہا جاؤ اس کو بیت المال میں جمع کر دو. تو عمر رو پڑے. کہا ابو بکر آپ وہ معیار سیٹ کر کے خلافت کا جا رہے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں نبھا سکے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی نے کہا میں سب کا احسان دے چکا، لیکن ابو بکر کا احسان باقی ہے. قیامت کے دن اللہ ابو بکر کو اس کے بدلے دے گا. اتنے فیاض تھے، سخاوت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. اور پھر ایسی ہی سخاوت کا ایک عملی نمونہ ہجرت کی رات ہوتا ہے. سب سن چکے ہیں یہ قصے. سب کو اجازت مل گئی ہوئی تھی، لیکن ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملی تھی. آپ انتظار کر رہے تھے، اور جو ہی اشارہ ہوا آپ سیدھے اپنے گھر سے نکلے اور ابو بکر کے گھر آئے. رات کا اندھیرا تھا. آپ نے کہا سب کو پیچھے کر دو. کہا اللہ کے نبی آپ کے گھر والوں کے سوا ادھر کوئی نہیں ہے. اشارہ حضرت عائشہ کی طرف تھا. خیر ابو بکر اجازت مل گئی ہے ہجرت کی. اجازت مل گئی ہے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. ہاں تم بھی جاؤ گے. ابو بکر رونے لگے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر میں نے اس رات اپنے باپ کو خوشی سے روتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ مانتی کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے. کس بات کی خوشی تھی؟ کہاں جائیں گے، لنچ پہ کہ ڈنر پہ؟ ہم تو آج لوگوں کی خدمت کے لیے یا غریبوں یا یتیموں اور بیچارے کہہ لیجئے کہ سیلاب زدگان کے لیے بھی چندہ جمع کرتے ہیں. تو ایک پوش قسم کا ڈنر ہوتا ہے فنڈ ریزنگ میں، پھر جا کے وہاں دیتے ہیں. ہم تو اس وقت بھی ان یتیموں مسکینوں کا درد نہ سہیں جس وقت ہم ان کے لیے بڑے بڑے چیکس لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. یہ فرق تھا. ابو بکر نے کہا میں نے دیکھے باہر گھر کے پیچھے 2 اونٹنیاں رکھی ہوئی ہیں، سارا دن ان کو کھلاتے پلاتے ہیں. مجھے پتا تھا یہ سفر آنا ہے، میں نے اپنی اونٹنیاں تیار رکھی ہوئی ہیں. آپ نے کہا میں پیسے دوں گا. کہا نہیں اللہ کے نبی، یہ میں نے آپ کے لیے رکھی ہے. یعنی جن کو جانا ہوتا ہے وہ تیاریاں کر کے رکھتے ہیں. اور ابو بکر کی اونٹنیوں پہ بٹھا کر ابو بکر ہی کے غلام عامر بن فخیرہ کو لیڈ کرتے کراتے، اور آپ کی بیٹی جو آپ کے گھر میں تھی حضرت اسما رضی اللہ عنہ، ان کو بتایا. ابھی خبر بھی نہیں دینی تھی نا. نکلتے ہیں اور جاتے جاتے ایک بیگ ہے، تھیلا خوب بھاری بھاری چیزیں. کہا بیٹا یہ رکھ لو، دادا کچھ پوچھیں گے تو ان کو دے دینا. وہ دادا کون تھے؟ ابو قحافہ. مسلمان ہو چکے تھے لیکن بوڑھے لوگوں کا دل مال میں ذرا زیادہ ہی ہوتا ہے. ان الانسان لحب الخیر لشدید. جب چلے گئے تو بیٹی سے پوچھتے ہیں کدھر ہے ابو بکر؟ کہا وہ چلے گئے. کدھر چلا گیا؟ کہ اپنے دوست کے ساتھ تو نہیں نکل گیا؟ ہاں وہ چلے گئے. تو وہ مال کدھر ہے جو گھر میں پڑا ہوا تھا؟ کہا پتہ نہیں دادا، وہ رکھا ہوا ہے کہیں، ایک تھیلا دے گئے آپ کے لیے. ابو قحافہ اس وقت نابینا ہو چکے تھے. آنکھیں بند کر کے سر ٹٹولتے ہیں. چلو شکر ہے، سونے کے ڈلے چھوڑ گئے. اور اندھے نابینا ابو قحافہ کو نہیں پتا تھا کہ ابو بکر اصل سونا لے گئے ہیں، یہ پتھر ڈال کے دے گئے ہیں باپ کی تسلی کے لیے. یہ تھے ابو بکر. ان لوگوں کو کیوں نہ خوشخبریاں ملے. اور جب گئے راستہ بدل کے جانا تھا تاکہ کوئی پیچھا بھی کرے تو غلط طرف چلا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ اٹھا لیا. آپ سے چھوٹے تھے 2 سال، صرف 2 سال کا فرق تھا، اور 2 ہی سال جیے. آپ ہی کی عمر کے مطابق برابر ہوئے تو دنیا سے چلے گئے. پتھریلے رستے پہ اللہ کے نبی کو اپنے کندھے پہ بٹھائے کہ کہیں آپ کے پاؤں بھی زخمی نہ ہو جائیں. اور ایک غار کے پاس پہنچ کے کہا آپ ذرا ادھر رکیے، میں ذرا صفائی کروں. اندر گئے. کہا پرانا غار ہے، پتہ نہیں کیا سانپ کیڑے ہوتے ہیں. اس کو صاف کیا پورے کو. اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ کے اس کی چھوٹی چھوٹی دھجیاں بنا کے سوراخوں میں ڈال دیں، کیونکہ ان میں سے کیڑوں کے نکلنے کا ڈر ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کو اندر رکھا. ذرا سا سوچیے،
اور اللہ کے نبی آپ ہی کے پاؤں سر پہ کہہ لیجئے کہ وہ جیسے تھائیز ہوتی ہے نا، سر رکھا سو گئے، سفر تھا، ہلے نہیں اپنی جگہ سے کہ اللہ کے نبی تھکے ہوئے تھکے، کیا وہ نہیں تھے تھکے ہوئے؟ اور اتنے میں کیا ہوا کہ ایک سوراخ جس کو بند کرنا بھول گئے تھے اس میں سے کوئی موذی کیڑا نکلا اور اس نے ابو بکر کے انگوٹھے پہ ڈسنا شروع کر دیا. پھر بھی نہیں ہل رہے. کیوں نہیں ہل رہے؟ سورہ حجرات پڑھی بھی تھی. اور جب آنسو نہیں برداشت ہوئے اور وہ آنسو اللہ کے نبی کے چہرے پہ گرے تو آپ کی آنکھ کھلی. کیا ہوا؟ بس لگتا ہے کچھ ہو گیا. بتایا کیوں نہیں آپ کا آرام نہ خراب ہو. آپ نے اپنا لعاب لگایا تو وہ ٹھیک ہوا. تو جو بات کر رہی تھی کہ حضرت عائشہ نے جب چاند اور ستارے دیکھے تو کہا اللہ کے نبی کسی کی نیکیاں اس ستاروں سے زیادہ ہو سکتی ہے اتنی؟ تو کہا ہاں. کہا کس کی؟ کہا عمر فاروق کی. تو عائشہ کا دل بجھ گیا. کہنے لگی میں تو سوچ رہی تھی آپ میرے باپ کا نام لیں گے. تب آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی 3 راتوں کی نیکیوں کے برابر بھی نہیں جو انہوں نے میرے ساتھ غار میں گزاری. یہ ہیں السابقون الاولون، یہ حشر مبشرہ. اور پیچھے قریش والے ابو بکر کے گھر پہنچ کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اور اسما کھڑی ہیں. ابو جہل آ گیا، کہنے لگا کدھر ہے تیرا باپ؟ کہا مجھے کیا خبر. اس پہ اتنا جھنجھلا کہ حضرت اسما کے منہ پہ تھپڑ مارا اس نے. آپ کی بالی گر گئی. لوگ آپ کی تلاش میں نکل گئے. کتنے لوگ پیچھے آئے اور ابو بکر کو محسوس ہوا کہ کوئی ڈھونڈنے آ گیا. تو کہا اللہ کے نبی ذرا پیچھے ہو جائے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، مت ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کون دیتا ہے جذبے؟ یعنی وہ نیکیوں کے ملنے پہ خوش ہوتے تھے ایسے جیسے ہم نعمتوں کے ملنے پہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ نیکی کو نعمت سمجھتے تھے. تو ابو بکر صدیق کا حق کوئی دے نہیں سکتا. اسما کہتی ہیں کہ اپنے ساتھ جو نقد تھا وہ بھی لے گئے، 5-6 ہزار روپے تھے، اور دادا کے لیے وہ چیزیں چھوڑ کے جو آپ کو بتائی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایمان اس کو کہتے ہیں. دیکھیے اب زندگی سے کافی کچھ تو ہم لے چکے ہیں نا. آپ خود بھی دیکھیے زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ خواہشات بدل جاتی ہیں نا. بچپن میں ہم گڈیاں کھیلتے تھے یا کھلونے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہوئے کتنا بیوقوف ہے پلاسٹک کے کھلونے سے کھیل رہا ہے. اور آپ ذرا اس کی کینڈی تو لیں، پھر آنسو دے کے ٹوپ ٹوپ، چاہے جھوٹے آنسو ہوں. بچپن میں ہم سبھی ایسے تھے. پھر ہم تھوڑے بڑے ہوئے، ہمیں اچھا لگا، ہم نے کافی کھایا پیا، پہنا اوڑا. سچ بتائیں کہ اب وقت کے ساتھ خود بخود ہر چیز سے دل نہیں اٹھتا جاتا. انسان وہ جذباتی پن نبھا چکتا ہے اپنا. 25-30 سال کی عمر تک وہ جو آپ کے اندر ایک لاؤبالی پن ہوتا ہے، تو جانے کا وقت تو ہے. کیوں نہ وہ ایمان آ جائے جو ابو بکر والا تھا. ہم جائیں یا لے جائیں، اس سے بہتر نہیں کہ ہم خود ہی چلے جائیں. اپنا سارا تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے ہی اللہ کو دے دیں. اپنی سوچیں، اپنی پسند، اپنی ناپسند، یہ ایمان، یہ اصل میں لا الہ الا اللہ. اور آج ہم بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بڑے بڑے لوگوں کو شعر اور کیا کہنا تھی کہ بڑے بڑے درس سنانے والے بھی عملی میدان میں اس طرح نہیں کودتے جیسے ابو بکر گزرتے. 3 راتیں ادھر رہنا جب دشمن سر پہ ہے اور 100 اونٹوں کی قیمت ہے. اور اسما بنت ابو بکر جو تھی وہ روٹیاں پکا کر لاتی، اپنے سر پہ ایک پٹکا سا باندھتی اور چھپتے چھپاتے آ کر روٹی دیتی، اور عامر بن فہیرہ اپنی بکریاں لاتے، اس کا دودھ پلایا جاتا. یعنی ابو بکر کے گھر کا نمک بھی اللہ کے نبی نے کھایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا سفر ہجرت جو تھا وہ ابو بکر کے مال پہ ہو رہا ہے. اور اب واپسی پہ جاتے وہ سارے نقش قدم مٹا جاتے کہ کہیں کھوجیوں کو پتہ نہ چل جائے ادھر ہے. اور پھر وہاں جو بھی ہوا وہ تو ہوا. لیکن اصل بات یہ ہے کس طریقے سے اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو ٹرین کیا تھا. میرا سوال اکثر یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کے پاس کیا گر تھا؟ کون سی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے آپ؟ یاد رکھیے کہ استاد کی یونیورسٹی اور اس کی ڈگری کچھ بھی نہیں ہوتی. چند دن پہلے ایک پوسٹ کسی نے بڑی پیاری بھیجی تھی، کبھی موقع بنا تو اس میں تو مشکل ہے، کسی اور میں سناؤں گی آپ کو کہ استاد کیا ہوتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ جنہوں نے ابو بکر کو صدیق بنایا، یا پھر فطری طور پہ اللہ نے ان کے لیے رکھا ہوا تھا. بہت زیادہ دینے والے تھے.
اور یاد رکھیے کہ دے کر بھول جاتے تھے، یہ بھی لکھ لیں. اس لیے تھے صدیق کہ وہ دے کے بھول جاتے تھے، یاد نہیں رکھتے تھے، گنتے نہیں تھے اور یاد کراتے نہیں تھے. جس کو کہتے ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پہ کدھر رکھا ہے، بتاؤ کیا کیا اس کا، کس کے لیے رکھا اور کدھر گیا اور کہاں، ہمیں خبر دیجیے. مال ہی واپس کر دیں ان کو. کیا کرنا ہے ایسا مال لے کر؟ برکت نہیں ہوگی اس مال میں. نیکی کر دریا میں ڈال. اور سراقہ بن مالک کا جو معاملہ ہوا تھا وہ بھی اسی ہجرت کے موقع پہ تھا. تو ابو بکر صدیق کا جو دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا نا، وہ تم سب پڑھے ہوئے ہیں، بچپن سے لے کر آج تک پڑھتے گئے. مدینہ آنے کے بعد کیا ہوا تھا آپ کو پتہ؟ مواقعات مدینہ. آپ میں سے کس کو پتہ؟ چلے اس پہ بھی بونس گفٹ. ابو بکر کی بھائی چارگی کن سے ہوئی تھی؟ اور اگر خبروں میں آئی بھی کوئی خبر پوچھوں تو ہمیں یاد ہوگی. کس ملک کے، کس سے تعلق، کس سے نہیں. زید بن خارجہ، ان کی مواقعات ہوئی تھی. اور کس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ آ کر بھی اسلام کا ساتھ دیا، یہ بھی ایک اپنی جگہ لمبی کہانی ہے. ان کے باپ جو ابو قحافہ تھے نا، یہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے. جب ابو بکر نے ہجرت کی تو اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب یہ مکہ فتح ہوا تو ابو بکر اپنے بوڑھے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی کے پاس لائے اور کہا، اللہ کے نبی یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو آپ نے کہا، تم انہیں کیوں یہاں لے آئے، میں خود وہاں پہنچ جاتا. یعنی آپ نے ابو بکر کے باپ کو بھی عزت دی تھی. پھر اسی طرح فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی تھی تو ابو بکر کے گھر ایک بچہ تھا، عبداللہ بن ابو بکر، زخمی ہوئے اور فوت ہو گئے. یعنی آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا اس جنگ کے موقع پہ. اس جنگ میں زخمی ہوئے اور بعد میں گرے تھے. پھر اسی طرح سے یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر کو جو مدینہ میں حیثیت تھی نا، آج کی زبان میں چیف آف دی جنرل سٹاف، بہت جیسے سب کوارڈینیٹ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وزارت کہہ لیجئے یا کچھ بھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام ان کو دیا گیا تھا ہر لحاظ سے. پھر اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک تک، جو اللہ کے نبی کی زندگی کا سب سے آخری غزوہ تھا، سب سے بڑا بھی تھا اور آخری بھی تھا، تو ابو بکر صدیق اس میں ساتھ رہے. اور جس معاہدے کے تحت مشرکین کو حرم سے روکا گیا تھا، برات من اللہ، یاد ہے آیت، پہلی آیت، یعنی جہاں ان کو روک دیا گیا تھا تو ابو بکر کو یہ اللہ کے حکم سے خوبی اور آنر حاصل ہے کہ آپ اس سال امیر حج تھے. آپ کے ذریعے سے اتنا بڑا پیغام اللہ کے نبی نے دلوایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک یہاں نہ آئے. ہاں، ان کی مائیت یا لوگوں کی تسلی کے لیے حضرت علی کو ساتھ بھیج دیا تھا. اور اسی طرح سے ابو بکر کو جو خوبی حاصل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 11 دن ابو بکر نے آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. ان میں ایک 11واں جو دن تھا، اس دن اللہ کے نبی نے کہا میں خود پڑھاؤں گا. عشاء کی نماز تھی، آپ کو وضو کروا کر لایا گیا. 3 دفعہ آپ اس نماز کے دوران بے ہوش ہوئے. اخیر ہاتھ کے اشارے سے ابو بکر کو بلایا کہ آپ کو نماز پڑھائیں لوگوں کو. یعنی زندگی میں بتا دیا کہ میرے بعد اب اس امامت کے مصلی پہ ابو بکر ہوں گے. اور انتقال کے دن بھی اللہ کے نبی نے نماز فجر ابو بکر صدیق کے ساتھ مل کر ادا کی. چاشت کے وقت اللہ کے نبی کی روح پرواز ہوتی ہے، اور یہ وہ وقت تھا جہاں ابو بکر کے بڑا بننے کا وقت تھا. دیکھیے، نبی کی موجودگی یا لیڈر کی موجودگی میں سب ٹھیک ہوتا ہے، سارے ہی اپنے آپ میں رہتے ہیں، اس کے بعد بڑے مسئلے ہوتے ہیں. اتنا بڑا معاملہ تھا صحابہ کے لیے اللہ کے نبی کی وفات کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ کی تاریخ میں سب سے خوبصورت دن وہ ہے جس دن آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اور مدینہ کی زندگی کا تاریک ترین دور وہ ہے جس دن اللہ کے نبی کوچ کیے. صحابہ کی ہوش ہی نہیں تھی، کتنوں میں، جس میں عمر کو بھی یقین نہیں تھا. ایسے وقت میں ابو بکر صدیق نے امت کو سنبھالا. کس طریقے سے پھر آپ نبی کے پاس ہے. ابو بکر کو یہ خوبی حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بوسہ دیا، آپ کی ڈیڈ باڈی کو. اسی سے صرف اس سے مسئلہ اخذ ہے آج بھی.
کہ ڈیڈ باڈی کو کس کیا جا سکتا ہے، دلیل ابو بکر ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تھا، اور کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہی ایک موت آپ پر لکھی ہوئی تھی جو آپ پہ وارد ہو گئی، اب اللہ آپ کو 2 موتیں نہیں دے گا۔ پھر آپ کے چہرے پہ کپڑا ڈالا اور آ کے لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ کے نبی چلے گئے۔ اور عمر کو کب ہوش آیا؟ جب ابو بکر نے یہ آیتیں پڑھ دیں، وما محمد الا رسول۔ صحابہ کہتے ہیں میں ایسے لگا کہ یہ آج آیت اتری ہے، حالانکہ احد کے موقع پہ آج سے 7 سال پہلے تقریباً اتر چکی تھی، اور ساتھ ہی پھر یہ بھی کہہ دیا فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یعنی ان کے لیے نیکی کے کام کرتا تھا، وہ اب جان لے کہ وہ تو چلے گئے، تو جو اللہ کے لیے کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے۔ یعنی مراد ہے کہ اپنے کام نہ چھوڑو، کسی کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کی ذات تو موجود ہے۔ اور پھر صحابہ میں ایک احرام مچ گیا، اور ابھی یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کس طرح ہو، کفن دیا جائے، دفن وہ تو ایک الگ خبر ہے، لیکن اب اگلا کویسچن یہ تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ جب بہت سارے مشکل سوالوں میں سے ایک اتنا بڑا ڈیسیژن لینا ہو تو اس وقت میں بہت سوچا نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے کہا کہ اشارے جمع کر لیتے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی میں، نمبر 1 اپنی زندگی میں امامت کے منصب پہ، دوسری بات آپ نے اپنی بیماری کے دنوں میں کہا کہ سارے دروازے مسجد نبوی میں جو آتے ہیں نا بند کر دو۔ پہلے دروازے تھے، ہر حجرے کا دروازہ تھا، ایک دروازہ کھلا رکھا اور وہ ابو بکر صدیق کے گھر کا تھا۔ یہ چند چیزوں کو جمع کرا تو پتہ کیا چلا کہ ابو بکر صدیق ہی اس قابل تھے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جسمانی طور پہ اتنے کمزور، اتنے پتلے تھے کہ اپنی تہبند جب باندھتے تھے تو وہ نیچے چلی جاتی تھی۔ رو پڑے، اللہ کے نبی میرے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں تو کیا اللہ میرے سے کل بات نہیں کرے گا؟ کہا تو ان میں سے نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ ادھر گوشت ہی نہیں ہے جس پہ کپڑا ٹھہرے، کپڑا بار بار نیچے لڑک جاتا تھا۔ تو ابو بکر صدیق جسم کے اتنے کمزور تھے لیکن ارادوں کے اتنے پختہ تھے کہ اللہ کے نبی کے بعد جو حالات دیگر دوں ہوئے، اگر اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ واقعی پھر ان کے اتنے درجے کیوں ہیں۔ نبی کی زندگی میں بہت سارے لوگوں نے اچھے کام کیے، لیکن نبی کے بعد جو حالات تھے اس میں ابو بکر کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ پتھر بن کے کھڑے ہو گئے، دیوار بن کے کھڑے ہو گئے فتنوں کے آگے۔ ایک ایسی دیوار تھی آپ کہ جس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس طریقے سے لوگوں میں جو اختلاف تھے، کئی لوگ تو پھر گئے، وہ نبی ہیں فوت ہو گئے ہیں، چلو پھر ہم بھی جاتے ہیں، رسک نہیں لے پا رہے تھے وہ، اب تو سارے دشمن ہم پہ کود جائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو ایسا نہیں کیا۔ ابو بکر نے وہاں لوگوں کو پکڑا، بیعت کی، اور پھر اسی طرح سے آپ نے اتنا خوبصورت خطبہ دیا کہ لوگوں میں تم پر ولی بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اور میں نیکی کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں برائی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ کون کہتا ہے ایسے؟ اور سچ بولنا امانت ہے، جھوٹ بولنا خیانت ہے۔ تم میں سے کمزور میرے نزدیک قوی ہے، اور قوی اس وقت تک کمزور ہے جب تک وہ لوگوں سے چھینا ہوا مال واپس نہ کر دے۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کوالٹیز۔ پھر آپ نے کہا کہ لوگوں جس قوم نے جہاد کو چھوڑ دیا اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اور جہاں اعلانیہ فحش کام شروع ہو جائیں اللہ اس پر طرح طرح کے عذاب نازل کرتا ہے۔ دیکھیے ایک ایک جملہ آج فٹ ہو رہا ہے امت مسلمہ پہ۔ کہا لوگوں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری بھی بات ماننا، اور اگر میں اس سے خلاف کوئی کام کروں تو تم میرا ہاتھ پکڑ لینا۔ اس طرح کون سا لیڈر ہے یا ایسا کون سا حکمران اور وزیر اور صدر ہے جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے؟ یہ بیعت ہوئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کا معاملہ تھا۔ اب سوال تھا غسل کیسے دیں؟ ہر صحابی چاہتا تھا ہم کریں یہ کام، ہمیں یہ آنر ملے، لیکن ابو بکر نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کو غسل کپڑوں سمیت دیا گیا، وہ ایک الگ کہانی ہے، پلٹ جائے گی، لیکن اختلاف کا بیچ میں ثالث ابو بکر، ہر جگہ جہاں 2 صحابہ کی بات آئی ابو بکر ثالث۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب تیسرا سوال اٹھ گیا تدفین جنگ۔ میں نے ایک لیکچر دیا تھا، صرف وہ فتنے گنائے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی شروع ہو گئے تھے، اور اگر ابو بکر جیسا ٹھنڈے صبح کا خلیفہ نہ ہوتا نا تو اس وقت امت میں خانہ جنگی شروع ہوتی۔
اگلا ایشو چھڑا ہو گیا غسل کے بعد دفن کیسے کریں. مکہ والے کہہ رہے ہیں آپ کو مکہ لے کے جائیں گے، جیسے ہم بہت پیار سے پاکستان اور انڈیا لے جاتے ہیں اپنی ڈیڈ باڈیز کو. ساری زندگی آپ رہے ناروے اور ساری زندگی رہے امریکہ، اور مرنے کے بعد کفن دفن آپ کو وہاں کا چاہیے. لوگوں نے کہا ان کو مکہ لے کے جائیں گے. مدینہ والوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے، ہمارے پاس جب زندگی میں تھے تو اب کیوں نہ ہو، کدھر ان کو دفن کریں، کیا کریں. پھر ایک سوال تھا کہ ان کو جنت البقیع میں کریں کہ کدھر کریں، اس کی بڑی شان ہے. اس وقت اختلاف کے سامنے ابو بکر بولے ما من نبی، کوئی نبی ایسا نہیں مگر یہ کہ وہ جہاں فوت ہو اس کو وہاں دفن کیا جاتا ہے. امت چپ ہو گئی. ہر بات میں حدیث پیش کی، قرآن اور حدیث کی دلیل پہ امت کے فتنوں کو حل کیا. آج ہم انسانوں میں کھوئے رہتے ہیں، اللہ رسول کی بات پیچھے ڈال دیتے ہیں، تو آپ کو پھر اسی بستر مبارک پہ جہاں آپ فوت ہوئے تھے وہیں زمین کھود کے حجرہ عائشہ میں دفن کر دیا گیا. ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود تھا اس کو ٹچ کیا، اور اس طریقے سے یعنی آپ کو پھر پیار سے دفن کیا گیا. اب تو بس کہہ لیں کہ اللہ کے نبی کے وہ کہتے ہیں نا کہ پردہ کرنے کی دیر تھی، چاروں طرف سے امت کے اوپر ایسی گھٹائیں چھائیں کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے. سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے ورثے کا کیا کیا جائے جو آپ نے تھوڑا بہت چھوڑا. ابو بکر نے حدیث پیش کر دی کہ نبیوں کا مال اللہ کے راستے میں ہی جاتا ہے. عائشہ فاطمہ بھی زندہ تھی اس وقت، بیٹی موجود تھی، لیکن اللہ کے نبی کی جو بھی چیزیں تھیں اس میں سے ان کو کچھ حصہ نہیں ملا. اور جو باہر سے فتنے تھے اس کے لیے تو ایک پوری نشست چاہیے. میں آپ کو چند ریکمنڈیشن دوں گی. جب بھی ابھی آج کل تو آپ بزی ہیں نا، بعد میں موقع ملے تو آپ ابو بکر کا دور خلافت پڑھیں. رات کو میں پڑھ رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا 2 گھنٹے کا سیشن ہو جائے نا تو میں آپ کو ایک ایک جنگ کا قصہ سناؤں. بہت چھپا ہوا یہ دور، ہم لوگوں نے ہسٹری پڑھی کہاں ہے. یہ تو سیرت کے اندر جو کچھ پڑھا لی، لیکن آپ کو اللہ کے نبی کے بعد نمبر 1 یہود اور نصارہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اب نبی چلا گیا نا، اب دوبارہ ہمارا دین چلے گا. پھر دوسری بات ہے جو عرب کے بدو تھے ارد گرد وہ سب مرتد ہو گئے. جیسے یدخلون فی دین اللہ افواجا ہوا تھا نا نبی کی زندگی میں، اسی طرح یخرجون فی دین اللہ یا من الدین اللہ ہوا، گروہوں کے گروہ نکل گئے. تیسرا فتنہ اٹھ گیا منکرین زکوٰۃ کا، کہتے ہیں ہم نہیں زکوٰۃ دیں گے، یہ تو جزیہ لگتی ہے. ابو بکر نے کہا تم نبی کی زندگی میں اگر ایک دھاگے پہ بھی زکوٰۃ دیتے تھے اور اب نہیں دو گے تو ابو بکر تمہیں ارتداد کی سزا دے کے قتل کرے گا. سارے ابو بکر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، نہ کریں دشمن ہو جائیں گے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کہا جو مرضی کہہ دو. ویسے میں اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھتی ہوں کہ میں نے ابو بکر کو جس طریقے سے فرم ہوتا دیکھا ہے نا، ادھر سے لیڈرشپ آتی ہے. ساری ٹیم ایک طرف ہے، سارا شہر ایک طرف ہے، ساری دنیا ایک طرف ہے، آپ کے پاس اگر دلیل حق کی ہے تو کھڑے ہو جائیں. اور یہی ہوا. پھر اسی طرح ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسلمہ کذاب. 3 کذاب، ایک عورت بھی کھڑی ہو گئی سجا نام کی. یہ فتنے تھے. اور ادھر سے لشکر اسامہ کو واپس بھیجیں، کیسے بھیجیں، کس کے ساتھ. ایسے وقت میں ابو بکر کے کمزور کندھوں پہ بوجھ پڑا. اب ابن مسعود کا غالباً قول ہے یا ابن عمر کا، کہتے ہیں اللہ کے نبی کے دنیا سے جاتے ہی ہماری یعنی امت مسلمہ کی کیا کیفیت تھی کہ کشتی مجدھار پہ یعنی سمندر میں، اور نیا کا وہ چلانے والا نہیں، امت ڈول رہی تھی. اور ایسے وقت میں ابو بکر رکے. اور ساتھ ہی آپ دیکھیے وہ ملک شام میں جو قیصر کی طرف سے خبریں آ رہی تھی، اسی کے مقابلے میں تو آپ نے لشکر اسامہ تیار کیا تھا. بڑے بڑے صحابہ کی رائے بالکل ابو بکر سے فرق تھی. کئی دفعہ اس کاموں میں ایسا ہوگا، آپ کے اپنے قریبی بھی نہیں آپ کی بات مانیں گے، مان تو لیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں دل سے. حکمت مانگی ہے کہ اللہ کبھی نہ ہو. تو ان سب کے ساتھ ابو بکر نے پھر ٹھنڈے سبھا سے حکمت کے ساتھ اللہ کے نبی کی دی ہوئی جو انسٹرکشنز تھی اور آپ کی ٹریننگ کے اندر جو رہے اس کی روشنی میں آپ نے ٹیکل کیا. اور پھر اللہ نے وہ سارے فتنے بھی دبا دیے. آپ نے فرمایا جو تم نبی کی زندگی میں کرتے تھے وہ آج بھی کرو گے. اگر آپ نے اسامہ کو لشکر اسامہ کا امیر بنایا تو آج بھی وہی جائے گا، اور اگر آپ ایک رسی کے برابر بھی کچھ دیتے تھے تو آج بھی دینا پڑے گا. اور اس طریقے سے پھر ابو بکر آپ کے سامنے کھڑے رہے. اور ایک آپ کو تھا کہ آپ خود کھڑے ہو گئے، کوئی نہیں ساتھ جانے کو تیار، اور خود ہی کھڑے ہو گئے. میں نے کہا میں اکیلا جاؤں گا ان کے ساتھ جہاد کرنے.
پھر ابو بکر کو جاتا دیکھا تو علی پیچھے سے بھاگتے ہیں اور کہا نہیں آپ اپنی تلوار ادھر رکھیں، آپ خلیفہ ہیں، اگر آپ کو کچھ کہہ دیں گے ہم پہ مشکل ہوگی، میں جاتا ہوں۔ ایسے لیڈرز کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے آئرن نروز چاہیے ہوتی ہیں، لیکن ریلیکسڈ، بوجھ نہیں، سٹریس نہیں، ٹینشن نہیں۔ لیکن پھر اللہ کے نبی کے سکھائے ہوئے ابو بکر کو اللہ نے کیا عزتیں دی، صرف 2 سال کا دور خلافت ہے، اونلی 2 years۔ اللہ نے نہ صرف یہ کہ یہ سارے فتنے دبوائے جو آپ کے دور میں اٹھے تھے، بلکہ فتوحات بھی ملی، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آپ نے امیر لشکر بنا کر ان لوگوں کی طرف بھیجا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، اور نصیحت کی کہ دیکھو اگر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو واپس آ جانا، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دیں، تو مطلب ان کے ساتھ دعویٰ کرو اور واپس آ جاؤ، یعنی زمین کے ٹکڑے نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح سجا، طلحہ اور مسلمہ، یہ 3 تھے جھوٹے نبوت کے دعوے دار، لکھ لیں۔ سجا عورت تھی، مسلمہ اور طلحہ مرد تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی، اب نبی تو چلے گئے تو اب کوئی نبی تو چاہیے، تو اللہ کے ابو بکر نے پھر ان کو تلوار کے گھاٹ پہ مسلمہ کو قتل کرایا، سجا بھاگ گئی، اور طلحہ جو تھا وہ بعد میں ایمان لے آیا تھا اللہ کے نبی کے اوپر۔ تو اندر کی بغاوتوں کو ختم کیا، باہر فتوحات ہوئیں، ملک شام کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کو مل گیا تھا ابو بکر کے دور میں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فتح شام اور اس کی فتوحات ابو بکر کی ہے، اور ابو بکر کے کارناموں میں قرآن کا جمع کرانا، قرآن پاک کا جو آج آپ کو مجھے ایک رخ دکھتا ہے، اس کا ابتدائی کام حضرت ابو بکر کے دور میں ہو گیا۔ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه